أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بينكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے تحت ایک باب اس نام سے قائم کیا ہے کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الکرم قلب المؤمن۔ پھر اس باب کے نیچے ایک حدیث لائے ہیں۔ ایک بار عجیب اتفاق ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس محفل میں دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بات سے بات نکلی، بات سے بات چلی، یہاں تک کہ صحابہ کی گفتگو کا عنوان یہ چیز بن گئی کہ عزت والا کون ہے، معزز کون ہے، حقیقی طور پر مرتبت و منزلت والا کون ہے۔ اور یہ ساری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ پھر صحابہ کی یہ باتیں سنتے سنتے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھیو، آپ اس چیز کے اندر جھگڑ رہے ہیں کہ عزت والا کون ہے۔ فرمایا اس کا جواب تو دو لفظوں میں چھوٹا سا یہ ہے کہ انما الکرم قلب المؤمن، کائنات کے رب کی نگاہ میں سب سے بڑی عزت والی چیز مومن کی دل ہے۔
اسی دل کے نتیجے میں مومن ہی عزت پاتا ہے۔ گزشتہ بار بھی ہم اسی عنوان پہ گفتگو کر رہے تھے کہ میری اور آپ کی اصلاح یہ کس طرح ممکن ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری 4 اعمال سنوارنے سے ہم سدھر جائیں گے یا ہمارے اندر ایمان آ جائے گا، یہ بھی اچھی سوچ ہے، کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اصل اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب تک میری اور آپ کی دل کے اندر ایمان، اخلاص، اپنے رب کا ڈر، قیامت کا فکر، اپنے عاقبت، اپنی آخرت، قبر و قیامت، ان ساری چیزوں کے فکرات جب تک ہم اپنے دلوں میں نہیں بٹھائیں گے، یا ہم جب تک اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، ہماری اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی۔ گزشتہ بار بھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ میرے جملے نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کے جملے ہیں کہ جن کے بارے میں عرش والے نے فرمایا تھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ شخصیت ایسی عظیم ہے، ایسے عظیم منصب پر فائز ہے کہ اس کی زبان کے ایک ایک جملے کی گارنٹی میں رب دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ ان کی زبان کا کوئی جملہ ان کی منشا نہیں بلکہ رب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، وہی اترتی ہے پھر ہی رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس عظیم شخصیت کا وہ فرمان ذیشان، فرمایا کہ میرے صحابہ، انسان کے جسم میں کیسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ سنور جائے، جب وہ سدھر جائے، صلح الجسد کلہ، پورا جسم خود بھی خود سنور جائے گا، پورے جسم، پوری جان کی خود بھی خود اصلاح ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے، اس میں بگاڑ آ جائے، وہ بگاڑ اتنا خطرناک ہے، فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورے جسم کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ آگے فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کی دل ہے، سارے معاملات کی بنیاد اسی پر ہے، اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی، نمازی بنے گا، اس دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، بندہ گناہوں کے کام کو چھوڑے گا، اس دل میں قیامت کی فکر پیدا ہوگی، بندہ رب کی رضا کے لیے محنت کرنا شروع کرے گا، لیکن دل میں کچھ بھی نہ ہو، بات کانوں سے آئے، ایک کان سے آئے دوسرے کی طرف چلی جائے، فرمایا کہ ایسی اقوام کی کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، جن کی ایک ایک مثال پر نظر کریں، پھر اس واقعے کا آپ راز تلاش کریں، صحابی نے یہ کیوں کیا، صحابہ نے یہ کیوں سوچا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے کیوں آئے، صحابہ کے جذبات اس طرح ظاہر کیوں؟ جب آپ اس سارے معاملے پہ نظر کریں گے، ایک ہی جواب ملے گا کہ ان کا دل، ان کے دل ایمانوں سے معمور تھے، ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ایک مثال پہ نظر کریں، انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کے فرماتے ہیں، حدیث، سیرت، روات و رجال کی مجموعی کتاب الطبقات الکبریٰ، اس کتاب کے اندر آپ ایک سیریز پائیں گے، ایک چپٹر پائیں گے، فصل پائیں گے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرماتے ہیں، لوگو وما من لیلۃ الا ارا فیہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دن کے بعد آج تک
کتنی محبت کے جملے ہیں. ان جملوں کی پھر حقیقت پہ غور کریں، یہ پس منظر کیوں ہیں. فرماتے ہیں کہ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اس دن کے بعد ایسی کوئی رات نہیں گزری کہ اس رات میں خواب کے اندر میں نے محبوب خدا کی زیارت نہ کی ہو. جملے ہلکے ہیں. ایک صحابی کا یہ کہنا کہ وما من لیلۃ الا ارا فیہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے تاجدار کو ہم سے بچھڑتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن انس فرماتے ہیں ان سالوں میں ایسی کوئی رات نہیں آئی کہ جس رات کے اندر میں نے محبوب خدا کی خواب میں زیارت نہ کی ہو. اس پہ تھوڑا غور کریں. اس معاملے کو سننے کے بعد اس معاملے کی گہرائی میں چلے جائیں. آخر کیا تھا؟ آخر کیوں تھا؟ کیا سبب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا علت تھی کہ امتی ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے جانے کے بعد کئی سالوں تک زندہ رہے، یہاں تک کہ آپ جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے لگیں گے، شہر بصرہ میں جو عراق کا ایک شہر تھا، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کتنے ہی صحابہ نے اپنی رہائش مکہ کو چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بصرہ میں آ گئے تھے. ان بصرہ میں آنے والے صحابہ میں سے یہ انس بن مالک بھی تھے، اور یہ انس وہ ہیں کہ بصرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے انس بن مالک ہیں، جن کی عمر 100 سالوں سے بھی دراز تھی. 100 سالوں سے بھی دراز عمر کا بندہ آج ایک جملہ کہتا ہے کہ لوگوں، جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، وما من لیلۃ الا ارا فیہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھی رات ایسی نہیں گزری کہ میں سو جاؤں خواب میں رسول خدا کی زیارت نہ ہو. کیوں؟ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ان کے دلوں میں کائنات کے سردار کی سچی محبت تھی. آج بھی آپ دنیا میں چلے جائیں، جس بندے کی جس سے محبت ہوگی، انسان ہو، جانور ہو، کاروبار کے سلسلے میں محبت ہو، وہ اپنے کاروباری معاملات کو خوابوں میں دیکھتا ہے. کوئی بندہ اگر نئی جگہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے، دن کو سارا دن اسی قسم کے خواب و خیالات، سو جائیں اسی قسم کے خواب دیکھے گا. دنیا کے تاجرین و تجار کی طرف جائیں، سارا دن ان چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے والے جب سوتے ہیں اسی قسم کے خواب دیکھتے ہیں. جس کی جس سے محبت ہو وہ اسی چیز کی زیارت اپنے خواب میں کرتا ہے. یہ جو صحابی نے جملے کہے تھے، میں ہر روز سوتا ہوں لیکن ہر رات میں محبوب خدا کی زیارت ہوتی ہے، اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے اتنے منور تھے، ان کے دل محبت رسول سے اتنے سرشار تھے، ان کے دل عیوب و نقائص سے اس قدر پاک و نظیف تھے، ان کے سونے کی دیر ہوتی ان کے خوابوں میں محبوب خدا کی زیارت ہو جاتی. ہاں ضرورت ہے دلوں میں یہ چیزیں بٹھانے کی. جب دلوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی، ظاہری بات ہے انشاءاللہ پھر ہمارا ظاہر بھی صحیح ہو جائے گا. صحابہ کے ایک ایک مثالیں پہ جائیں، یہی سبق ملے گا کہ ان کے سینوں میں جو دھڑکتا ہوا دل تھا، اس دل میں ایسی کیفیت تھی، ایسی ایمانیت تھی جس کے نتیجے میں ان کے ہر عمل پر اللہ کی شریعت کا غلبہ طاری تھا. میں آپ کو چھوٹی سی دوسری مثال دوں، اس مثال پہ غور کریں. سننی بھی آسان ہے، سنانی بھی آسان ہے، لیکن سبق حاصل کریں کہ یہ جو جملے کہہ رہے ہیں یا یہ عمل جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے طاقت کیا ہے. ایک ہی طاقت ملے گی، ان کے دل کا ایمان، ان کے دل کا اخلاص.
مسند احمد کے اندر حدیث معاذ بن جبل کی سیریز میں ایک حدیث پائیں گے، وہی حدیث صحیح بخاری میں، مختصر دیگر کئی کتب میں آپ پائیں گے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو روانہ فرما رہے تھے، کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا کہ جاؤ ان خطوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دو، لوگوں کے مصلحین و مبلغین بن کر ان بستیوں میں، ان شہروں میں، ان ممالک میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یمن کی باری آئی، اور آپ کو بتلاتا جاؤں کہ ان دلوں میں یمن بہت بڑا اہل کتاب کا مرکز تھا، جہاں یہودی بستے تھے، جہاں عیسائی بستے تھے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم تھا کہ یمن کے اندر اہل یہود کے بہت بڑے علماء موجود ہیں، عیسائیوں کے بہت بڑے علماء موجود ہیں۔ رسولوں کے سردار نے یہی مناسب جانا پھر یمن میں بہت بڑے عالم کو بھیجا جائے۔ صحابہ پہ نظر پڑی، معاذ بن جبل کا انتخاب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، جی اللہ کے رسول، فرمایا کہ معاذ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اللہ کے رسول کیسی ڈیوٹی؟ معاذ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جاؤ یمن میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، میری طرف سے آپ یمن کے گورنر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ یہاں تک آ پہنچا، وہ گھڑی بھی آ گئی، وہ وقت بھی آ گیا کہ آج کے دن معاذ کو یمن کی طرف جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ معاذ کو بٹھایا۔ اب معاذ کو وصیتیں کیے جاتے ہیں کہ معاذ یمن میں جا کے آپ کو یہ عمل کرنے ہیں، یہ باتیں کرنی ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ معاذ اونٹنی پہ سوار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل زمین پہ چل رہے ہیں، معاذ کی اونٹنی کی مہار اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہاتھوں میں ہے۔ لمحے بھر کے لیے اصل موضوع سے ہٹ کے ذرا غور کریں، اونٹنی پہ سواری کرنے والے امتی ہیں، اونٹنی کی مہار پکڑنے والے نبی ہیں۔ کیا سبق ملا؟ دنیا میں کسی اونچ و نیچ کا شکار مت ہو جانا، کبھی کسی موڑ پر اللہ کی کوئی نعمت پا کر کسی کو حقیر مت جاننا۔ ہمارے رسول کی سیرت تو اتنی عظیم ہے، ان کی زندگی کے اعمال تو اتنے اعلیٰ ہیں، چشم فلک نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ امتی سواری پر رسولوں کے سردار پیدل چل کے ان کی مہار پکڑ رہے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ مسلمان تیرے رسول کی زندگی یہ ہے، کبھی کسی کو کم، گھٹیا، حقیر مت سمجھ۔ اسلام یہ ہے کہ اپنے سے کم درجے والے بندے کی بھی عزت کر، اور ایسی عزت کر کہ اپنے سے بھی بہتر اس کو جان۔ آج معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں۔ نصیحتیں کیے جاتے ہیں، وصیتیں کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ معاذ یسرا ولا تؤثرا، جب یمن چلے جاؤ لوگوں کو سختیوں میں مت ڈالنا، لوگوں کے لیے نرمیاں پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے شفقت اور نرمی سے بات کرنا۔ پھر آگے فرمایا معاذ وہاں جا کر وہاں کے امیر جو ہوں، صاحب ثروت و صاحب نصاب، ان سے مال لے کر وہی مال غریبوں میں تقسیم کرنا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ باتیں کرتے کرتے اب جب معاذ کے بچھڑنے کی جگہ آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب معاذ کو خیروات کہہ کر یمن کی طرف بھیج کر میں مدینے کی طرف واپس لوٹ آؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی اونٹنی کو روک دیا۔ روکنے کے بعد
اب معاذ کو فرماتے ہیں، فرمایا کہ معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بھاری مضمون چھیڑ دیا، معاذ بن جبل کے لیے بڑی غمزدہ بات کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جتنی میں نے نصیحتیں آپ کو کی وہ تو آپ سنتے ہی رہے، میں آخری نصیحت آپ کو کر کے پھر مدینہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی آپ کی وصیت ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ آخری ملاقات ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، اے معاذ اس ملاقات کے بعد اپنی ملاقات نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ معاذ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ اس وقت کے بعد آپ جب بھی مدینہ میں آئیں گے مجھے نہیں پائیں گے، اے معاذ آپ جب مدینہ میں آئیں گے میری مسجد نبوی موجود ہوگی لیکن میں مدینے میں موجود نہیں ہوں گا، میری قبر موجود ہوگی، آپ کا گدر میری قبر کے قریب سے ہوگا، اے معاذ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ حدیث میں آتے ہیں فبکا معاذ بن جبل جشما لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملے سننے والے کون تھے؟ رسول خدا کے وہ صحابہ جو یہ کہا کرتے تھے ہمیں اتنی اپنی بیٹیاں پیاری نہیں ہیں، اتنے اپنے بیٹے پیارے نہیں ہیں، اتنے آباء و اجداد پیارے نہیں ہیں، اتنے قبیلے پیارے نہیں ہیں، اتنے شہر پیارے نہیں ہیں۔ کئی صحابہ کی زبانوں سے یہ جملے سننے کے لیے ملتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ساری دنیا میں، سارے جہانوں میں، سارے مخلوق میں، حتیٰ کہ ہمیں اپنے وجود سے بھی پیاری ذات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ والی ایک ہی مثال، اعلان ہوا مسلمان احد کی لڑائی میں لڑ رہے ہیں، کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی، کسی نے اعلان کر دیا، کسی نے لوگوں کو بزن کرنے کے لیے ہوائی چھوڑ دی، کہا کہ لوگ احد کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت فرما چکے ہیں۔ مرد تو اپنی جگہ پر، ایک بڑھیا کے کانوں پر یہ آواز پڑی کہ احد کی سرزمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مدینہ سے دوڑ پڑی احد کے میدان کی طرف، لوگوں نے پوچھا کہ بڑھیا آپ کہاں جاتی ہیں؟ فرماتی ہے مجھے یہ پتا چلا ہے اب تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ اب یہ بڑھیا مدینے سے غمزدہ حالات میں دوڑی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ کسی نے راستے میں پوچھ لیا کہ اے بڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اس بات کو چھوڑو، بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ بتانے والے نے یہ بتایا کہ بڑھیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ کے شوہر وفات پا چکے ہیں، آپ کے رفیق حیات دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ فرمایا میں شوہر کا نہیں پوچھتی، مجھے تو یہ بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ پھر دوڑ پڑی، پھر اتنے میں کوئی آنے والا آیا، اس بندے نے بھی اسی طرح کا سوال کیا اماں کہاں جا رہی ہو؟ اس کیفیت میں، بڑے غمزدہ حالات میں، بڑی غمزدہ کیفیت، خیر تو ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں، مجھے اتنا بتا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ اس بندے نے کہا مجھے اتنا تو معلوم نہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کس حال میں ہیں، اتنا معلوم مجھے ضرور ہے کہ آپ کے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ کتنی محبت ہے، کہا بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھتی، مجھے یہ بتلاؤ میں نے مدینہ میں سنا کسی منادی نے اعلان کیا، کسی خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ رسول خدا احد کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں۔ مجھے کچھ نہ بتاؤ، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اللہ کے رسول کس حال میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کہہ کر پھر میدان کی طرف دوڑ پڑی، ابھی دور ہی تھی دیکھا
کہ کسی خیمے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی, بولتی ہے, چیخ کر زبان سے جملے نکالتی ہے, کہتی ہے کل مصیبت بعدک جللو, اے محبوب خدا اگر آپ صحیح سالم ہیں, نہ مجھے بیٹے کا غم ہے نہ مجھے شوہر کا غم ہے, آپ کو میں نے صحیح اور سالم دے کر سارے غم بھلا دیے ہیں. اتنی محبت. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ صحابہ کے سینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی. اب ان محبتوں کو دیکھ کر پھر لوٹے معاذ بن جبل کے واقعے کی طرف. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے کہ معاذ اپنی یہ ملاقات آخری ملاقات ہے, پھر آپ مدینہ میں آئیں گے, اللہ کا نبی ہوں, وہی کی بنیاد پر تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ مدینہ آئیں گے, لیکن معاذ یہ غم کی بات ہے کہ مدینہ میں مجھے نہیں پاؤ گے, میری قبر کو پاؤ گے. یہ ساری باتیں کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بس, اب ہم خیر بات کہتے ہیں, ہم مدینہ کی طرف چلتے ہیں, آپ اپنی سواری پہ بیٹھ کر جاؤ, یمن میں جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ دو. حدیث میں آتا ہے معاذ بن جبل اتنے غم زدہ ہوئے, صرف روئے نہیں, جشمل لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب خدا کے یہ جملے سن کر فراق رسول کو یاد کر کے, کائنات کے تاجدار کی جدائی کو یاد کر کے دھاڑے مار کر رونے لگے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, کہا کہ معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو, آپ یمن میں ہوں یا کوئی میرا ماننے والا مجھ سے محبت رکھنے والا دنیا کے کسی خطے میں ہو, لیکن جس کی مجھ سے محبت ہے میں اس کا سب سے قریبی ہوں, وہ میرا سب سے قریبی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ معاذ اب تیری منزل مدینہ نہیں, اب تیری منزل یمن ہے, آپ جائیں یمن کی طرف. یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف لوٹ آئے. کتنا غم ہوا ہوگا, کتنے دل میں درد بیدار ہوئے ہوں گے. معاذ کے سینے میں ایک صحابی محبوب خدا کا صبح شام ساتھ گھومنے والا, لیکن ایک ہی بات جب سامنے آئی, محبوب خدا نے کہا ہے کہ یمن جاؤ, تو اب مدینہ نہیں, اب یمن ہی جاؤں گا. ان مثالوں پہ نہیں, ان مثالوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں. معاذ کو وہ کون سی چیز تھی جو اس طرف ابھار رہی تھی کہ معاذ سارے معاملے اپنی جگہ پر, جتنا ہی بڑے سے بڑا مسئلہ, لیکن تجھے کام وہی کرنا ہے جس کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو جواب یہی ملے گا. اس کے پیچھے سارا جو کردار تھا معاذ کے دل کا تھا, جس دل میں محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول کا جذبہ تھا. آج ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں, ظاہر پہ سب کچھ کر لیتے ہیں, ظاہر کے چند معاملات کو سنوار کے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا. نہیں, انسان کے ظاہر سے پہلے انسان کا دل ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. فرمایا کہ رب کی نظر تمہارے دلوں پر ہے. ان دلوں میں, ان دلوں کو انس کے دل جیسا بنانے کی کوشش کرو. بن تو نہیں سکتی, وہ تو صحابی ہے, وہ تو محبوب خدا کے تلمیذ رشید ہیں, کائنات کے تاجدار کے ساتھی ہیں, لیکن کوشش تو کرو اپنے دلوں کو ایسا بناؤ جیسا دل معاذ کا تھا, جس دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کی کتنی قدر تھی. صحابہ کے ایک ایک جملے پر جائیں گے, آپ کو یہی ملے گا کہ ان کو آگے لانے والی جو چیز ہے وہ ان کی دل ہے, ان کے دل کا ایمان ہے, اخلاص ہے, ان کے دلوں میں چھپا ہوا رب کا ڈر ہے, ان کے دلوں میں چھپی ہوئی اللہ کے رسول کی محبت ہے. تو ہم جب تک ان چیزوں کو پیدا نہیں کریں گے ہماری اصلاح کبھی بھی ممکن ہی نہیں. صحابی کے ایک مثال کی طرف جائیں. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر,
کتاب الرقاق کے اندر آپ ایک باب پائیں گے، ایک چیپٹر پائیں گے، امام صاحب نے قائم کیا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا المال خضرۃ وحلوۃ، پھر اس کے نیچے حدیث لائے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب قرآن اترا، کس کی مثال ہے؟ سیدنا عمر کی، جس بندے کے تذکرے آپ سنتے ہی ہوں گے، جس بندے کی نیک نیتی، نیک اعمالیاں اور نیک کردار ہم اکثر سنتے ہی ہوں گے۔ اب نبوی زمانے میں قرآن اترا، عمر بن خطاب کے کانوں پہ قرآن پڑا، اللہ کے قرآن کی آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ رب العالمین ارشاد فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، اس ساری دنیا کو ہم نے آپ کے سامنے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، دنیا آپ کے سامنے آپ کے لیے پیاری بنا دی گئی ہے، آپ کے دل کو بھا دینے والی، آپ کے دل کے اندر چہیتی دنیا، لیکن یہ ساری دنیا آپ کے سامنے رب العالمین نے بنا کر مزین کر کے آپ کے دل میں اس دنیا کی محبت بچھا کے رب نے آپ کو آزمانا چاہا ہے۔ کون ہے کہ اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے؟ کون ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر دنیا کو پیدا کرنے والے رب کو ترجیح دیتا ہے؟ آیت اتری، صحابہ نے سنی، سب نے سنی ہوگی، لیکن حدیث میں سیدنا عمر کے دل کا ایک جذبہ، حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کانوں پہ پڑی فوراً اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ مالک، جس فتنے میں، جس آزمائش میں میرے مالک تو ہم کو آزمانا چاہتا ہے، اس عمر کا امتحان لینا چاہتا ہے، میرے مالک اس امتحان کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اگر تو نے مہربانی کی تو یہ عمر بچ جائے گا، ان فتنوں کا مقابلہ کر دے گا، لیکن مالک آپ نے مہربانی نہ کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایک آیت کو اتنے غور سے سننے والے، اتنے تدبر سے سننے والے، جب سے کلمہ پڑا تھا شہادت کے آخری گھڑی تک اللہ کے دین کے ساتھ ایسا نبھایا، رسولوں کے سردار کی محفل میں آ کے مشورہ دیتے کہ اللہ کے رسول، کاش کے اسلام کے اندر یہ آئین ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے۔ عمر جانے لگتے جبریل آ جاتے، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے مشورے کو ہم قرآن میں تبدیل کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہم سنتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کو باہر دیکھا، پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکثر کوئی پیغام دے کر، کوئی میسج دے کر بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ میرے گھر یہ پیغام دے کے آؤ، یہ چیز دے کر آؤ۔ صحابہ آتے، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہو کر وہ پیغام دے کر، وہ چیز دے کر چلے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا۔ حدیث میں اللہ کے رسول کے قریب آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی بہتر ہوتا اگر آپ یہ آرڈر جاری کرتے کہ آج کے بعد آپ کے حجرے میں کوئی صحابی نہیں جائے گا، جو بھی جائے پہلے اجازت طلب کرے، اجازت ملے تو جائے، اجازت نہ ملے تو وہیں سے لوٹ کے آئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی یہ باتیں سنی ہی تھی، اب یہ مشورہ تھا، اب تک یہ آئین نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا، یہ آیت نہیں تھی، یہ شریعت نہیں تھی، یہاں عمر کے مشورے کی دیر تھی، جبریل قرآن لے کر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ آج ہم عمر کے مشورے کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ اے ایمان والے لوگوں، خبردار، آج کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کوئی نہ جائے، ہاں جب تک اجازت نہ ملے۔ کتنے عظیم ہوں گے جن کی رائے کو رب احترام، دنیا نے رب، دنیا کے پیدا کرنے والا، خالق و مالک، جن کی رائے کو اتنا احترام دے، آپ اندازہ لگائیں وہ شخصیت کیا ہوگی۔
اور اسے کئی مقامات ملیں گے، لیکن میں طوالت کے بجائے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اس امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز میں آپ یہ حدیث پائیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی کر دیے گئے، زخمی ہونے کے بعد 3 دنوں تک زندہ تھے۔ اس ظالم نے جب فجر کی نماز کے اندر خنجر مارا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ کئی وار کیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کاٹ کے گرا دیا، آپ گر گئے، لیکن ایمان دیکھیں 3 دن تک جو بندہ خنجروں کے نتیجے میں زخمی ہوا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ خنجر ظالم نے اتنی شدت سے مارے، پیٹ پھٹ چکا تھا، آنتڑیاں کٹ چکی تھی۔ جب مدینہ کے طبیبوں نے کہا کہ کوئی اور غذا نہ دیں، امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے، ان کے بیٹے ابن عمر فرماتے ہیں جب ہم نے ابا کے منہ میں دودھ ڈالا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دودھ نیچے جانے کے بجائے پھٹی ہوئی پیٹ سے باہر آ رہا تھا۔ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھ رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ امیر المومنین کو کوئی گہرا فکر ہے، کسی گہری سوچ میں مستغرق ہیں۔ فرماتے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، عمر کو فکر ان زخموں کی نہیں ہے، عمر کو فکر اپنی آخرت و عاقبت کی ہے۔ فرماتے میں نے قریب آ کر جب ہوا لیا، پوچھا مجھ سے، کہا کہ عبداللہ مجھے بتاؤ، مجھے خنجر تو مارا گیا اور میں سمجھتا ہوں اپنی طبیعت کو دیکھ کر مشکل ہی ہو دنیا میں بچنا، میرا سفر آگے کا شروع ہونے والا ہے، عبداللہ بتلاؤ مجھے خنجر مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، ایک مجوسی تھا جس نے آپ کو خنجر مارا۔ کہتے ہیں کہ اس عالم میں بھی خوشی کی رمق چہرے پہ آ گئی، کہا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں کسی نمازی کے ہاتھوں نہیں، ایک مجوسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرماتے پھر میں بیٹھ گیا، میری باتیں ہوئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین غمزدہ۔ فرماتے میں نے پوچھنے کی کوشش کی، امیر المؤمنین کیا وجہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں، کیوں غمزدہ ہیں؟ کہا کہ عبداللہ مجھے ایک فکر نے مستغرق کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، وہ فکر یہ کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سفر کٹتا ہوا ختم ہوتا جا رہا ہے، میری اگلی منزل شروع ہونے والی ہے، منزل پہ نظر پڑتی ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے۔ عبداللہ فرماتے میں تسلیاں دینا شروع ہو گیا، میں نے کہا کہ امیر المومنین اسلمتا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث کفر الناس، ہے امیر المومنین آپ غمزدہ کیوں ہیں، آپ کو ان فکرات نے کیوں گھیر رکھا ہے؟ آپ تو اس عظیم منصب کے مالک ہیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں ایمان لایا، آپ اس وقت مسلمان ہوئے جب ہی نہ کفر الناس، دنیا کے لوگ کفر کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دنیا غرق تھی۔ عمر آپ ان دنوں میں نبیوں کے سردار پر ایمان لانے والے تھے۔ وقاتلتا حین خذلہ الناس، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا بھر میں مخالفت کی جا رہی تھی، دنیا مٹانے پہ تلی ہوئی تھی، عمر آپ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اللہ کے رسول کی قیادت میں جہاد کیا تھا، نبیوں کی سردار کی معیت میں آپ نے جہاد کیا تھا۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں، ابھی عبداللہ بن عباس کیا کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کو تسلیاں دلا رہے ہیں اور ان کے اعمال حسنہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بہت کچھ پا چکے ہیں، آپ تو بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس زمانے میں مانا جب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے،
آپ نے اس زمانے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا جب کفر کی دنیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی. اور تیسری بات کہتے ہیں وَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. اے عمر، تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں کے سردار آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے، آپ سے مطمئن تھے. پھر چوتھی نیکی انہیں گنواتے ہیں کہ جب آپ کی خلافت کا معاملہ آیا، آپ کی خلافت کے لیے لوگوں نے بیٹھ کر آپ کو امیر بنانا چاہا. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ اثْنَانِ. اتنے عظیم امیر آپ منتخب ہوئے، جب آپ کو امیر مقرر کیا جانے لگا کسی نے مخالفت نہیں کی. یہاں تک کہ پورے مدینہ میں، پوری دنیا میں مومنین و مسلمین میں سے 2 بندے بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہو، آپ کی خلافت کا انکار کیا ہو، آپ کی امارت کا انکار کیا ہو. 2 بندے بھی نہیں مل سکتے. 4 نیکیاں گنوائیں. اب 5ویں نیکی گنواتے ہیں. عمر، 5ویں نیکی آپ کی کتنی عظیم ہے کہ قتلت شہیداً. آپ اگر نہ رہ سکے، دنیا کی زندگی آپ کا ساتھ نہ دے سکی، پھر بھی غم کی کیا بات ہے، آپ تو شہید بن کے جا رہے ہیں. شہادت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے 5 خوشخبریاں، 5 اعمال حسنہ جب عبداللہ بن عباس نے گنوائے کہ عمر، آپ اس دور میں رسول خدا پہ ایمان لائے جب لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے کائنات کے تاجدار کے ساتھ مل کر اس وقت جہاد کیا جب دنیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محاذ آرائی میں غرق تھی. تیسری بات یہ کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے اور آپ سے بے حد خوش تھے. چوتھی بات کہی کہ جب آپ کی خلافت کی باری آئی، آپ کی امارت کی باری آئی، کسی نے اختلاف نہیں رکھا. سب نے کہا کہ امارت کے لیے، خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق امیر المؤمنین عمر ہیں. عمر، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں شہادت کا منصب پاتے ہوئے، شہید کا درجہ حاصل کرتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے جب یہ 5 باتیں عبداللہ بن عباس نے ذکر کی، عمر بن خطاب نے آگے ہاتھ بڑھا کے کہا کہ عبداللہ بس یہ ساری چیزیں جو آپ میرے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ تو کسی بندے کو مغرور بنانے والی ہیں. کوئی بندہ اپنے اعمال پہ فکر کرے گا، اپنے اعمال کا خیر ذکر کرے گا کہ میں نے تو بڑے عمل کیے ہیں. نہیں عبداللہ، اللہ کی قسم، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پر، یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر، صحابیت کا شرف اپنی جگہ پر، کائنات کے تاجدار کی قیادت میں جہاد کا معاملہ اپنی جگہ پر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اپنی جگہ پر، میری خلافت اپنی جگہ پر، میری شہادت اپنی جگہ پر. لیکن عبداللہ، آج ایسا عظیم سفر میرا شروع ہونے والا ہے. اس عظیم سفر کی وجہ سے، اس بڑے سفر کی وجہ سے، اس کے انجام و عاقبت کی وجہ سے میں اتنا فکر مند ہوں. اگر آج میرے پاس اتنی دنیا ہوتی، زمین و آسمان جتنی، میرا رب کہتا کہ عمر اس کو لٹاؤ پھر ہی تیری عاقبت بنے گی. میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں، یہ ساری چیزیں لٹا کر پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، پھر بھی میں یہی کہتا کہ مالک میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے معاملات تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اوپر رحمت کی برسات برسا دیجئے ورنہ عمر ہلاک ہو جائے گا. واقعات سننے میں، سنانے میں بڑا بہترین ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات ذکر کر رہا تھا، ان واقعات کے پیچھے جائیں. عمر کو ان جملوں پر، ان اداؤں پر، ان معاملات پر ابھارنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ قلب سلیم ہے، وہ ان کے زندہ دل ہیں جو ان ساری باتوں کے باوجود، کیونکہ ان کے دلوں میں مالک کی اتنی محبت تھی، وہ رب کے لیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہی کہتے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا. ان کے سینوں میں رسولوں کے سردار کی اتنی محبت تھی، اس وفا میں، اس اطاعت میں، اس محبت میں
اس مودت میں سب کچھ لٹا کے پھر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو درس دیتی ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نے بھی اپنی آخرت و عاقبت کے لیے سوچا ہے, لیکن کبھی ہم سوچے تو صحیح ہم نے کتنی اپنی اصلاح کی ہے, اپنے دل میں اپنے رب کی کتنی محبت بچھائی ہے, کتنا ذکر کیا ہے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی تلاوت کی ہے, کتنی تبلیغ کی ہے, کتنا صدقہ کیا, کتنا جہاد کیا. جب ہم دیکھتے ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے ساتھ کوئی فکر نہیں. یہ سب اس لیے کہ میرے اور آپ کے دل مردہ بن چکے ہیں. دلوں میں جو نورانیت ہو وہ ان لوگوں کے سینوں میں تھی. کتنے مشکل سے مشکل مراحل آئے, لیکن انہوں نے نہ اللہ کی بات کو چھوڑا, نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑا. میں نے آپ کے سامنے معاذ بن جبل کا جو واقعہ رکھا تھا, ایسا واقعہ تھا ایک صحابی کے لیے, ایک محب کے لیے, کہ اس کے دل میں یہ جذبہ جاگتا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجتے بھیجتے یہ کہا تھا نا, معاذ عسى اللہ تفارقنی, عسى اللہ تلاقنی بعد عامی ھذا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ آپ یمن جائیں, یمن میں تبلیغ کریں, لیکن معاذ اتنا بتا دوں کہ اپنی یہ ملاقات آخری ہے. آپ جب یمن جائیں گے, یمن سے لوٹ کر جب اگلی بار آپ مدینہ آئیں گے, آپ مدینہ میں مجھے نہیں پائیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ معاذ آپ میری مسجد کو دیکھیں گے یا میری قبر کو دیکھیں گے. یہاں ایک مسلمان, پھر مسلمانوں میں سے صحابی, پھر صحابہ میں سے معاذ بن جبل. اس بندے کے دل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سواری کو روک دیتے, رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ جاتے, کہتے کہ اللہ کے رسول نہیں, جب اتنا سنگین مرحلہ ہے, اتنی مشکل بات ہے, نہ مدینہ کو چھوڑوں گا نہ آپ کو چھوڑوں گا. یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر, لیکن کائنات کے تاجدار نے جو اشارہ کیا معاذ, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن میرا آرڈر یہ ہے, میرا حکم یہ ہے, میرا فرمان یہ ہے کہ اب تیری رہائش مدینہ نہیں یمن ہے. روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, دل پھٹنے کے قریب ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, لیکن پھر بھی دل میں جذبہ یہ ہے کہ یار ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن کروں گا وہی جو محبوب خدا کا حکم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے جذبے اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان تھا, ان کے دلوں میں اخلاص تھا, ان کے دلوں میں رب کی محبت تھی, اللہ کے رسول کی محبت تھی. ان کے دل غیبت سے خالی تھے, ان کے دل کینے سے خالی تھے, ان کے دل حسد سے خالی تھے, ان کے دل عداوت سے خالی تھے, ان کے دل ہوس سے خالی تھے. میرے اور آپ کے دل اس قدر غلیظ بن گئے, کوئی ایمان کی نورانیت نہیں, نہ اللہ کی محبت, نہ اللہ کے رسول کی محبت, نہ آخرت کی فکر. ہمارے دلوں میں صرف دنیا کے خیالات, دنیا کی ہوس, دنیا کے معاملات و مسائل. تو میرے محترم دوستو, یہ ساری باتیں مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتی ہیں ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں, ہم اپنے دلوں کا امتحان لیں, ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں. رب کی نظر ہمارے دلوں پر ہے, ہمارے آخرت کی مدار ہمارے دلوں پر ہے, ہمارے قبر و قیامت کے سارے مراحل, ہمارے سارے اعمال ہمارے دلوں پر ہیں. ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں, اپنے دلوں میں ایمان بچھائیں, اخلاص بچھائیں, اللہ کی محبت بچھائیں, اللہ کی قدر بچھائیں, اللہ کے رسول کی محبت بچھائیں, ان کی قدر بچھائیں, ان کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہوئے, رحمان سے ڈر کر رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوئے قرآن و سنت کی شاہراہ پر آ جائیں. اسی راہ سے بھی زندگی بسر کریں, پھر ہی زندگی کام کی ہے, پھر ہی زندگی مقدس ہے. اگر نہ جینا, کھانا, پینا یہ مقصد حیات ہوتا تو دنیا کا کتا بھی یہی چیزیں کرتا ہے, دنیا کا درندہ بھی یہی چیزیں سوچتا ہے, دنیا کا کافر بھی یہی سوچتا ہے. پھر میری اور آپ کی اور ان چیزوں کی سوچ میں کیا تفریق ہوئی, جبکہ مسلم کی سوچ
مومن کی سوچ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، رہتا زمین پر ہے سوچتا جنت کی ہے، رہتا زمین پر ہے ڈرتا آسمان والے سے ہے، رہتا پاکستان میں ہے لیکن اس کا سینہ مدینے میں رہنے والے محبوب خدا کی محبت سے دھڑکتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ یہ ساری چیزیں سوچ کر اپنے سینوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی اصلاح کریں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے قدردان بن جائیں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔